الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ محترم بھائیوں، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، قربانی کے ایام بالکل قریب ہیں۔ ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اگرچہ بڑے سے بڑی عبادت ہو۔ سب سے زیادہ ثواب قربانی ہی کا ہے۔ آج کل قربانی کے بارے میں ایک عام رواج چل پڑا ہے کہ جس کو دیکھو، چاہے وہ ابج پتی ہو، کروڑ پتی ہو، لاکھ پتی ہو، اکثر و بیشتر لوگ بڑے جانور میں حصہ لکھوا دیتے ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ 1500-1700 روپے میں جان چھڑا لیتے ہیں۔ ایک بوجھ تھا ذمے میں، وہ اس طرح بوجھ اتار دیتے ہیں۔ اصل قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ قربانی یہ کیوں ہم پر واجب ہوئی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ابراہیم علیہ السلام کرنے والے تھے اپنے بیٹے کی قربانی۔ اصل تو بیٹے کو قربان کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بچانے کے لیے بطور فدیہ جانور اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اس جانور کو ذبح کیا۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ ہم بھی جانور ذبح کریں تو ایسا جانور ذبح کرے جس کے ساتھ بیٹے کی طرح تعلق، انسیت و محبت ہو۔ اس کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم جانور خود پالتے، جیسے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جس زمانے میں گائے کاٹنے کی سرکاری اعتبار سے پرمیشن تھی، وہ ایک گائے کو پالتے تھے اور پورا سال اس کو دودھ جلیبی اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے۔ مدرسے پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو ساتھ میں آتی تھی، وہ مدرسے سے چھٹے تھے تو پیچھے پیچھے وہ ساتھ میں گھر واپس آتی تھی۔ جیسا تعلق اس سے پیدا ہو گیا تھا کہ جس دن وہ ذبح کرتے تھے تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چھری میں اس گائے پر نہیں پھیر رہا ہوں بلکہ اپنے آپ پر، اپنے بیٹے پر پھیر رہا ہوں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتی تھی، دل چاہتا نہیں تھا یہ ذبح کرو، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ ذبح کرتے تھے۔ تو یہ ہے قربانی، جذبات کی قربانی۔ تو اللہ کے وہاں قربانی کا کیا پوچھتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، ہرگز تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ولا دماؤها، نہ خون پہنچتا ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، لیکن اللہ کے یہاں تمہارا جذبہ، خلوص اور اخلاص پہنچتا ہے۔ کہ مال کی محبت تھی لیکن مال بھی زیادہ سے زیادہ اس کے باوجود لگایا، جانور کی کیا خدمت کی، یہ پہنچتا ہے۔ اور جانور میں، بڑے جانور میں حصہ لکھا دیا تو اس کا مال کے علاوہ کیا لگا؟ اور مال بھی صرف 1500-1700 روپے، 2200 روپے، حالانکہ اس کی کیپیسٹی تھی کہ یہ 25,000 والا 50,000 روپے جانور ذبح کرتا، کہ لاکھ روپے کا موبائل یوز کرتا ہے، عمدہ سے عمدہ 4 ویل 2 ویل گاڑی ہے، اچھے سے جوتے و کپڑے پہنتا ہے، اس کا ایک مقام ہے، اسٹیٹس ہے، اور قربانی کی باری آئی تو بڑے میں حصہ لکھوا دیا اور لوگوں کو اشارہ کرتا ہے کہ اپنے قربانی نہیں ہے، تھوڑا دھیان رکھیو، یعنی قربانی گوشت مجھے وہاں بھیجنا۔ امید لگائے بیٹھتے ہیں کہ ہمارا قربانی گھر پہ نہیں دی تو کسی رشتہ دار نے گوشت تک بھیجا نہیں، ہم کو باہر سے لانا پڑا، تو لینے والا کیوں بنتا ہے؟ اتنا مالدار ہو کر تو تجھے دینے والا بننا چاہیے۔ کہ جو لوگ پورے سال بھر گوشت نہیں کھاتے تو ہم بکرا ذبح کرتے تو ان کو گوشت پہنچتا۔ تو
بہت سے لوگ عذر کر دیتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا کرے، ہمارے وہاں تو سہولت نہیں ہے، جانور باندھنے کی جگہ نہیں ہے، ذبح کرنے کی جگہ نہیں۔ یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ جانور کو پہلے سے لانا، ان کو کھلانا پلانا واجب و ضروری ہے؟ جس دن قربانی کرنا ہو اسی دن جانور کو لے آؤ اور ذبح کر لو۔ گھر میں انتظام نہیں ہے، کھاٹیوں کسائی کو سپرد کر دیجیے، وہ آپ کو ذبح کر کے جانور پہنچا جائے گا۔ اور پھر اس کے 3 حصے کیے جائے، مستورات کی بھی محنت لگے، یہ گوشت کے 3 حصے بھی کر رہے ہیں، وہ فہرست بنا رہی ہے، ہر ایک رشتہ دار کو یاد کر کے پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور بہت سے انتظامات ہیں، مشقت ہر چیز میں، شادی کے اندر کتنی مشقت کھانا کھلانے کی، اس کے باوجود اتنے بڑے بڑے انتظام کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی جانور کاٹنے کا بھی انتظام ہو سکتا ہے کہ ذبح کرنے والے کو جس طرح پیسے دیتے، صفائی کرنے والے کو الگ پیسے دو، چارہ کھلانے والا الگ پیسے دو، کوئی جگہ کوئی گھر ٹیمپریری عارضی طور پر کرائے پہ لے لو۔ جہاں مذبح ہوتا ہے، کمیلا ہوتا ہے، وہاں بھی جانور ذبح کرا سکتے ہیں۔ راستے سب ہیں، کرنا چاہے تو کوئی بہانہ نہیں۔ لہذا میں گزارش کروں گا کہ جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ اور بہت سے لوگ جو بڑے میں حصہ دیتے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کی قربانی ادا نہیں بھی ہوتی ہے، کہ فراڈ کرنے والے ہر طبقے میں ملیں گے، ڈاکٹر میں، وکلا میں، انجینئر میں۔ تو اسی طرح کچھ علماء کے اندر بھی بعض ایسا طبقہ ہوتا ہے جو قربانی کرتا نہیں یا صحیح جانور خرید کے نہیں لاتے ہیں، سستے جانور جو 2 سال سے کم کے ہوتے ہیں، اسے بڑے جانور خرید کے لاتے ہیں۔ تو ہماری قربانی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوگی تو یقینی طور پر قربانی ادا ہوگی۔ ہاتھ سے جانور ذبح کرنے کی، اس کو صلاح دینے کی سنت ادا ہوگی۔ عید کی نماز کے بعد کھانے کی ابتدا اپنی قربانی کے گوشت سے کی جائے، یہ سنت اور مستحب ادا ہوگا۔ اور بہت سے لوگ حصے والی قربانی ہی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کو کہا جائے کہ گوشت والی قربانی، جو اپنے گھروں پر گوشت بھیجا جائے گا۔ یہاں پر صورت میں جانور، شہر کے اندر جانور ذبح ہوں گے، لیکن وہ 4000 کا، 5000 کا، 6000 کا حصہ ہوتا ہے، تو وہاں نہیں لکھواتے ہیں۔ ان کو یہ کہ 1500 اور 2000 میں ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم گوشت تقسیم کرنے والے بنے، گھر والوں کی، اللہ تعالیٰ کی یہ 3 دن کی میزبانی ہے۔ ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو مہمان کب ہوگا؟ جب گھر میں گوشت آئیں گے تو ہم اللہ کے صحیح معنی میں مہمان بنیں گے، ورنہ عید اور غیر عید سب برابر ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ جو عام رواج چل پڑا ہے، جس کو دیکھیے اپنی قربانی کا حصہ مدارس میں تنظیموں کو لکھوا رہا ہے، میں منع نہیں کرتا ہوں، چلے گا، یہ بھی چلے گا، چلے گا تو سب چلے گا، ڈبہ موبائل بھی چلے گا، سلیپر چپل بھی چلے گی، سادہ سیدھا گھر بھی چلے گا۔ وہاں چلنے والی بات نہیں ہوتی، وہاں اعلیٰ سے اعلیٰ ہمارا موبائل ہونا چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہمارے کپڑے ہونے چاہیے، بہترین سواری ہونی چاہیے۔ تو بہترین قربانی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اب بڑے میں حصہ لکھاؤ، مدارس کو، تنظیموں کو نفل حصہ لکھاؤ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے قربانی کیجیے، اولیاء کرام کی طرف سے کیجیے، اکابرین کی طرف سے کیجیے، اپنے مرحومین رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کیجیے۔ نفل نمازیں پڑھتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، نفل صدقہ کرتے ہیں، تو نفل قربانی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس دن سب سے زیادہ ثواب قربانی کا ہے۔ حتیٰ کہ جہاد کا صحابہ نے پوچھا کہ جہاد جیسے بڑے عمل کا بھی قربانی کے دنوں میں اجر و ثواب نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی بڑھ کر قربانی کا عمل ہے، الا یہ کہ وہ مجاہد اللہ کے راستے میں نکلے، اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دے، شہید ہو جائے، وہ تو بڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو جان مال کو صحیح سالم لے کے واپس لوٹے، وہ بھی اس اجر و ثواب کو نہیں بڑھ سکتا ہے جو قربانی کے دنوں میں قربانی کا اجر و ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں، خاص طور پر ہم توجہ دیں اور اپنے جذبات کی، جانور کی خدمت کی، گوشت کی تقسیم کی، جانور کو ذبح کرنے و صاف صفائی کی، ان تمام چیزوں میں ہماری قربانی محنت لگے، اس کی کوشش کی جائے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔